اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں، معاملہ ہے حمزہ شہباز کی گرفتاری کا، اور اس گرفتاری کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیم وہاں پر موجود ہے، نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس وارنٹ موجود ہے، ہم آج ہر صورت گرفتار کریں گے حمزہ شہباز کو۔ دوسری جانب حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتاری نہیں دیں گے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے، جبکہ نیب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے آپ ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ عثمان ڈار صاحب، یہ بتائیے گا، عموماً دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ سیاستدان قانون پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کے لیے مثال پیدا کرتا ہے، وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنی عوام کو جو ان کی تقلید کرتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ بھی عمل کریں۔ یہاں پہ معاملہ کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اب قوم دیکھ سکتی ہے کہ شریف خاندان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وارنٹ گرفتاری ہونے کے باوجود ابھی تک انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور دوسری طرف ہمارے رہنما علیم خان صاحب ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہاں حمزہ جو ہے وہ بیسمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب، وہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں۔ جب آپ کے نیب چیئرمین اعلیٰ عدلیہ کے جج رہ چکے ہوں تو ان کو قانون سکھانا پڑھانا ایسے ہی ہے کہ کسی اندھے کو چاند دکھانے کے مترادف ہے، اور یہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وارنٹ کی آڑ میں یا حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اپوزیشن کو بالخصوص پی ایم ایل این والوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فوبیا ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہر بات میں ہر چیز میں عمران خان صاحب کو ڈریگ کرتے ہیں، اور یہ جو احتساب کا عمل چل رہا ہے اس وقت، میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود شریف خاندان احتساب کے عمل کو کنٹروورشل کر رہا ہے، اس پہ سیاست کر رہا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، اگر انہوں نے آمدن سے زیادہ اثاثے نہیں بنائے، تو ان کو اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا اسی طرح انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان پہ بھی انگلیاں اٹھائیں۔ جسٹس آصف علی کھوسہ صاحب اسی بینچ کے حصہ تھے جب میاں نواز شریف صاحب نااہل قرار دیے گئے، اور بعد میں انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے 6 ہفتے کا علاج کے لیے جب ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انہی عدالتوں سے انہی اداروں سے انصاف ملنا ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو عدالتوں کو کنٹروورشل کریں گے تو پھر عام آدمی جو اس وقت جیلوں میں ہے، جو ایک بکری کسی نے چرائی ہے، کوئی سائیکل چور ہے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور یہ لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو اس وقت تماشا لگا ان کے گھر کے باہر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیکن ایک معاملہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے، ایک معاملہ یہ بھی شہباز شریف کو تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ بھی گرفتاری دے دیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی بات بھی کر لیں، آغا سراج درانی کی بات بھی کر لیں، گرفتاری دے دیتے ہیں۔ آپ نے علیم خان کا ذکر کیا، میں نے 3 نام اور گنا دیے۔ ان کا معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، منی لانڈرنگ والا سین سامنے آ رہا ہے، اس وجہ سے کیا یہ گرفتاری نہیں دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہتر طور پہ حمزہ سمجھتے ہیں۔ نیب کی جہاں تک بات ہے، ان کے مختلف قسم کے مقدمات ہیں نیب میں۔ اب نیب جس وارنٹ گرفتاری جو ان کے لے کے آئے ہیں منی لانڈرنگ میں، ان کا جو پہلے جو میں سن رہا تھا ان کے جو دیگر قائدین ہیں مختلف چینلز پہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دے رکھا ہے، وہ تو ان کو آمدن سے زیادہ اثاثوں پہ ملا ہے۔ بالکل۔ ابھی جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو منڈے کی بات ہو رہی ہے جی 8 تاریخ کو ان کا کیس ہے، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے بھی یہ اریسٹ سے بچ سکے، اور شاید ان کو امید ہے کہ کورٹ سے ان کو بیل مل جائے گی۔ تو یہ صرف اور صرف اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، یہ نیب حراست سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے بھی ہم اریسٹ نہ ہوں۔ پھر جو بھی ایک نیب کا پروسیجر ہے ریمانڈ لینے کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 3 ہفتے کا، جس طرح مختلف لوگ، آج سوال یہ اٹھانے والی بات ہے کہ جس طرح مختلف پارٹیز کے لوگ، خود ہمارے سینئر وزیر تھے علیم خان، وہ اس وقت نیب کی حراست میں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا میں آپ کے پروگرام میں واضح دلیل دے سکتا ہوں قوم کو کہ جب ہمارا خود کا سٹنگ وزیر اس وقت نیب کی حراست میں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ رانا مشہود پی ایم ایل این کے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ویڈیو موجود ہے، پیسے لیتے ہوئے، تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟
کیا وہ اس وقت نیب کی حراست میں تھے؟ اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قانون کے جو لکونز کی بات ہو رہی ہے یا نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، تو پچھلے 10 سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے کیوں نہیں پھر اس پہ کام کیا؟ جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ بات کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں چارٹر آف کرپشن تھا، اس میں انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی تھی، اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب، آپ سے اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے۔ بھی اپنے ناظرین کو ایک تازہ ترین خبر دیں گے کہ نیب لاہور کی جانب سے کہا گیا حمزہ شہباز کی گرفتاری نیب کا قانونی اقدام ہے، سیاست کی نظر نہ کیا جائے، قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہیں۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانیں گے۔ مظہر بتائیے گا نیب لاہور کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی، نیب لاہور کا دوسرے روز حمزہ شہباز کے گھر گرفتاری کے لیے چھاپا، اور آگے سے جو مزاحمت، اور اس پر آج نیب لاہور نے اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کا اقدام قانونی ہے، اس کو سیاست کی نہ کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہیں۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے وارنٹ قانون کے مطابق ہر لحاظ سے قابل عمل ہیں۔ نون لیگ کے ورکرز اور گارڈ اپنے سیاسی رہنماؤں کی اشیر بات پر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کار سرکار میں مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال پر نیب کی جانب سے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے اور سیکورٹی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رینجرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب لاہور کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم حمزہ شہباز کو باقاعدہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور قومی ادارے سے تعاون کرتے ہوئے گرفتاری دے دیں۔ نیب کی ٹیم آج دوسرے روز گرفتاری کے لیے آئی ہے، لیکن اس کو ابھی تک 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کو اندر جانے کی رسائی نہیں دی گئی، اور کارکنوں کو مزید میں مسلم لیگ نواز نے طلب کر لیا رہنماؤں، اور وہ ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مظہر اقبال، یعنی آپ بتا رہے ہیں 96A جو کہ رہائش گاہ ہے شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم موجود ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں اور نیب کی ٹیم رہائش گاہ کے باہر موجود ہے۔ پولیس کی نفری بھی طلب کی گئی ہے، رینجرز کی نفری بھی وہاں پر موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے پولیس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی، دھکم پیل کی گئی، کار سرکار میں مداخلت کی گئی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں مناظر کے پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی بھی کی گئی، اور پولیس کی جانب سے خاصی تحمل کا مظاہرہ بارہا کیا جا رہا ہے۔ اور نیب کی جانب سے بھی نیب کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم ضرور حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے جائیں گے، اور نیب کی جانب سے حتی المکان یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح حل ہو جائے، حمزہ شہباز گرفتاری دے دیں۔ وہاں پر سی ڈی بھی منگوا لی گئی ہے، رینجرز کی نفری بھی طلب کی گئی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر حمزہ شہباز گرفتاری نہیں دیتے تو کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا، کوئی اور لائے عمل اپنایا جائے گا۔ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے مزید بات کریں گے۔ مسرور شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نون، لیکن نیب کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی تشریح موجود ہے، انہوں نے شکایت دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے تو آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ احترام کا ہے، لیکن آپ سپریم کورٹ اس سے بالاتر ہے، اس سے بڑی ہے، سپریم کورٹ کے احکامات مانے جائیں گے۔ بالکل، اور اس میں ذرا اور کلیئرٹی بھی میں دے دوں آپ کو، یہ بات سپریم کورٹ کے تشریح اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے درمیان کوئی تصادم کی نہیں ہے۔ اچھا، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس کا تھا، اور اب بات منی لانڈرنگ کی ہو رہی ہے۔ وہ ایک مختلف اوفینس ہوتا ہے، اگر ایک کیس میں آپ کو ضمانت مل بھی جاتی ہے یا کورٹ ریسٹرین بھی کر دیتی ہے گرفتاری سے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی آپ سارے جہان میں قتل کرتے پھریں، چوریاں کرتے پھریں، آپ کو پولیس اس آرڈر کی آڑ میں گرفتار نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک مختلف کیس ہے جس کا اپنا الگ سے وارنٹ جاری ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں مزاحمت کی کوئی گنجائش بنتی ہے۔ اور دوسری بات حکومت کی بھی اس میں مجھے نااہلی نظر آ رہی ہے، بھئی ایک ملزم قہر کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ کے پاس پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، خواتین پولیس اہلکار موجود ہیں، ضابطہ فوجداری آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ملزم آپ کا گرفتاری ایویڈ کر رہا ہے، آپ لیڈی پولیس کے ساتھ اندر جائیں، اس کو گرفتار کر کے باہر لے آئیں۔ اتنا ڈیلے جو ہو رہا ہے اس سے میرے خیال میں اچھا سر، ایک سوال میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ بھی رانا مشہور صاحب کی گفتگو بھی چل رہی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسپیکر کو پتہ ہی نہیں ہے، لے کے آ رہے ہیں، اور ریاست کے اداروں کی اس میں کمزوری بھی نظر آ رہی ہے۔
स्पीकर को पता ही नहीं है कि क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई। ये कल के हवाले से कहा जा रहा था राना मशहूद की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं। तो कानून क्या कहता है? लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सामने मौजूद है, जैसा कि आपने कहा कि वो एसेट्स बियॉन्ड मीन के हवाले से है, और अभी जो बात हो रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात हो रही है। तो अभी कानून क्या कहता है? एक जानिब से लेटर दिखाया जा रहा है, दूसरी जानिब से अरेस्ट वारंट दिखाया जा रहा है। देखिए, स्पीकर की इजाजत तब होती है जब सेशन, असेंबली का सेशन चल रहा हो, तो उसमें तो मेरे ख्याल में अभी वो गुंजाइश नहीं है इजाजत की, उनकी इजाजत की जरूरत है। एक लॉफुल वारंट है, वो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी मंडे को कि क्या इसकी वायरिस ठीक थी या नहीं थी। और दूसरा जो ग्राउंड शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं कि मैंने मंडे को फाइल की हुई है एक पिटिशन जो मंडे को हियरिंग होगी, ये भी जवाज नहीं है। देखिए, अगर एक शख्स के खिलाफ वारंट इशू हो और वो जमानत की दरखास्त से दायर कर दे, उसके ऊपर कोई फैसला ना हुआ हो, उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई ना जारी किया हो, तो वो तो कोई ग्राउंड नहीं है पुलिस को रोकने का। हाँ, अगर तो ये दरखास्त दायर होती और हाई कोर्ट ने कोई अलग से हुक्म इम्तनाई जारी किया होता या इनको जमानत दे दी होती, तब तो रोक सकता था। पीर तक जब तक अदालत में केस सुना नहीं जाता और उसमें भी अदालत इसमें कोई हुक्म इम्तनाई नहीं देती, नैब बिल्कुल आजाद है कानूनी तौर पर हमजा शहबाज को। लेट्स सपोज मसरूर साहब, आज अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है नैब की जानिब से और मंडे को पिटीशन दायर की गई है हमजा शहबाज की जानिब से इसी वारंट के अगेंस्ट, और अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कह देती है कि जब तक कार्रवाई हो रही है आप गिरफ्तार ना करें, और आज अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या रिहा करेंगे? उस वक्त क्या होगा? देखिए, ये एक नज़ीर हमारे सामने है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उस पे गालिबन नासिर मुल्क साहब थे बेंच पे, उन्होंने हुक्म दिया था कि चूंकि पिटीशन मैंने सुन ली है और आपने पिटीशन के समाअत के दौरान उसको गिरफ्तार किया, उसको वापस लेके आए और उसको रिहा कर दिया। अब ये डिपेंड करेगा कोर्ट इंटरप्रिटेशन क्या करती है। अगर तो वो गिरफ्तार करके रिमांड ले लेते हैं उस केस में, और ये वो केस है जिसमें इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इब्तनाई मौजूद नहीं था, तो फिर अदालत की जो पिटीशन है वो इन्फेक्शस हो जाएगी, क्योंकि एक लॉफुल अरेस्ट है जिसका मजाज कोर्ट ने रिमांड भी दे दिया है। तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी की सूरत हाल इन्फेक्शस हो जाएगी, वो पिटीशन जो है वैसे ही खारिज हो जाएगी। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं वो पिटीशन फिर वैसे ही खारिज हो जाएगी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस वक्त रेंजर्स की नफरी शहबाज शरीफ के घर के अगबी दरवाजे पर पहुंच गई है। रेंजर्स की नफरी शहबाज शरीफ के घर के अगबी दरवाजे पर पहुंच गई है। रेंजर्स की नफरी भी वहां पर मौजूद है, पुलिस की नफरी भी मौजूद है, नैब की टीम भी मौजूद है। कोशिश की जा रही थी कि मामला हल हो जाए, लेकिन अब हम देख सकते हैं रेंजर्स की नफरी शहबाज शरीफ के घर के अगबी दरवाजे पर पहुंच गई है। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। उल्फत, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, नैब की टीम आज तकरीबन 3 घंटे पहले अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को करप्शन केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, वारंट गिरफ्तारी लेकर, लेकिन यहाँ पर हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे जिन्होंने मुज़ाहमत की थी। अब रेंजर्स की जो एहलकार है वो शहबाज शरीफ के रिहाइश का 96 एच मॉडल टाउन के अतमी दरवाजे पर रेंजर्स की जो एहलकार है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। उस गेट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद नहीं है, कारकुनान जो है वो मरकजी दरवाजे पर मौजूद है और रेंजर्स की जो टीम है वो अपनी दरवाजे पहुंच चुकी है, जबकि अपने दरवाजे पर कुछ मूवमेंट देखी गई है कि नैब के एहलकार भी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब इम्कान ये है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए जो है वो आने वाले कुछ देर में बाकायदा तौर पर नैब जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अभी मजीद इंतजार किया जा रहा है नैब के डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असलम की जानिब से कि ऊपर से उन्हें क्या अहकामात मिलते हैं। उसके बाद रेंजर्स की खिदमत हासिल कर ली गई और रेंजर्स की खिदमत ऐसी जगह पर की गई है जहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद नहीं है। असली गेट पर रेंजर्स के एहलकार अभी अभी पहुंचे हैं और इस बात की इतलात है कि कुछ देर के बाद तो उल्फत, नून लीग के जो कारकुनान हैं क्या वो भी वहां पर मौजूद हैं या वो सब सिर्फ मरकजी गेट के आगे ही मौजूद है? जी, असली गेट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुनान हैं वो तकरीबन जो है वो तमाम कारकुनान मरकजी दरवाजे पर मौजूद है और यहीं पर जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। गाय बगाए उनकी जानिब से हुकूमत और इदारों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन कारकुनान इस गेट पर मौजूद है और रेंज की जो टीम है वो उस मकाम पर पहुंची है जो असली दरवाजा है
اور پچھلی دفعہ بھی جب نیب نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کل کوشش کی تھی تو حتمی دروازے سے رینجرز کے نیب کے جو اہلکار ہیں وہ انہوں نے اندر داخل ہونے کی تھی، جس پر حمزہ شہباز کے جو گارڈ ہیں انہوں نے مزاحمت کی تھی، جس کے بعد وہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی تھی. لیکن آج الفت مغل ساری صورتحال سے آپ آ رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جیسے جیسے اپڈیٹس آپ سے مزید ہی بات کرتے رہیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ARY سہولت کمیٹی اب ₹1,00,000 کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹوری، ایجوکیشن، الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی، اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس، زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن، بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر. کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahulatbazar.pk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی، پاورڈ بائی ARY سہولت والٹ.